السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، بزم تیغی کے اس نشست میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ اس عنوان پر ہے کہ حضور شیخ المشائخ الحاج الشاہ محمد تیغی علی قادری مجیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو خلافتیں ملی سلاسل طریقت کی، وہ سلسلہ کس طریقے سے اوپر تک پہنچا ہے اور وہ سلاسل کیا کہلاتے ہیں۔ تو سلسلہ طریقت پہ آج کی یہ مختصر سی گفتگو ہے۔ دیکھیے، ہندوستان میں اگر ہم بات کریں سلاسل تصوف کی تو پوری دنیا میں 4 سلاسل بڑے مشہور ہیں۔ سلسلہ چشتیہ، یہ سلسلہ خواجہ خواجگاہ سلطان الہند سرکار خواجہ معین الدین چشتی حسن سجزی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منسوب ہے۔ دوسرا سلسلہ سلسلہ قادریہ ہے۔ یہ سلسلہ محبوب سبحانی غوث سمدانی غوث اعظم سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر بغدادی جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منسوب ہے۔ تیسرا سلسلہ ہے سلسلہ نقشبندیہ۔ یہ سلسلہ شہنشاہ نقشبند سرکار خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منسوب ہے۔ اور چوتھا سلسلہ ہے سلسلہ سہروردیہ۔ یہ سلسلہ مخدوم العرفاء حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منسوب ہے۔ تو یہ 4 بڑے مشہور سلاسل ہیں اور کہیں نہ کہیں لوگ اس سلاسل سے وابستہ ہیں۔ ہندوستان کے سرزمین پہ جس طریقے سے سلسلہ چشتیہ کو 2 عظیم بزرگ سلطان الاولیاء محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور صابر پاک حضرت خواجہ علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فروغ ملا، اسی طریقے سے ہندوستان کے سرزمین پہ سلسلہ نقشبندیہ کو 2 عظیم بزرگ حضرت مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ المشائخ میر سید ابو العلا احراری آگرہ، ان دونوں بزرگوں کے ذریعے سلسلہ نقشبندیہ کو ہندوستان میں فروغ حاصل ہوا۔ آج ہندوستان میں تقریباً جتنی خانقاہیں ہیں، جتنے مشائخ ہیں، یہ کسی ایک سلسلے کے ہو کر نہیں ہیں، بلکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ذریعے یہ چاروں سلاسل کا فیض ہر خانقاہ تک اور ہر شیخ تک پہنچا ہوا ہے۔ بات ہم کر رہے ہیں شیخ المشائخ حضور سرکار تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو یہ یاد رکھیں کہ سرکار تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مرید تھے حضرت سمیع احمد منگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور وہ مرید تھے حضرت شاہ فرید الدین عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ شیخ المشائخ سرکار سرکاہیں علیہ رحمت و رضوان کو جو خلافت ملی، پہلی خلافت، وہ حضرت شیخ سمیع احمد منگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ حضرت شاہ مولا علی لال گنجوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ دوسری خلافت انہیں ملی خانقاہ فریدیہ آرا کے صاحب سجادہ حضرت شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ تیسری خلافت ملی خانقاہ عالم پناہ خانقاہ مجیبیہ پھلواری شریف کے صاحب سجادہ حضرت شاہ محی الدین پھلواروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ اور چوتھی خلافت ملی حضرت شاہ فرید الدین عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ حکیم سید جلال الدین جڑواں حاجی پور ویشالی سے۔ تو یہ 4 جگہوں سے حضور شیخ المشائخ کو خلافت حاصل تھی۔ تو 3 واسطوں سے یہ سلسلہ خلافت کا حضرت فرید الدین عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچتا ہے۔ پہلا واسطہ تو یہی کہ سرکار سرکاہیں حضرت شاہ تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر خلافت مولا علی لال گنجوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پیر خلافت سمیع احمد منگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے پیر خلافت حضرت فرید الدین عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ ایک سلسلہ جس پہ شجرہ چلتا ہے۔ دوسرا حضرت شاہ تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر خلافت حکیم سید جلال الدین جڑواں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے پیر خلافت حضرت شاہ فرید الدین عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ 2 واسطے ہو گئے۔ تیسرا طریق حضرت شاہ تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پیر خلافت حضرت شاہ
محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے پیر خلافت حضرت شاہ فرید الدین عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تین طریقے جا کر کے حضرت شاہ فرید الدین عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچتا ہے۔ یہ سلسلہ جو حضرت شاہ فرید الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ سے اوپر بڑھتا ہے، یہ سلسلہ نقش بندیہ کہلاتا ہے، اور حضور مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک منتہی ہوتا ہے، اوپر جا کر کے خواجہ نقش بند اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو جاتا ہے۔ وہ کس طریقے سے، ذرا اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت شاہ فرید الدین عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خلیفہ ہے حضرت شاہ دیدار علی غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ خلیفہ ہے حضرت شاہ عبدالعلیم لوہاری رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ خلیفہ ہے حضرت شاہ احسان علی پاک پٹنی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ خلیفہ ہے حضرت شاہ آبادانی سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ خلیفہ ہے حضرت میر محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ خلیفہ ہے حضرت میر محمد سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ خلیفہ ہے حضرت شاہ محمد قریشی عباسی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ خلیفہ ہے حضرت شاہ محمد خان لودھی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ خلیفہ ہے حضرت خواجہ آدم شریف حسنی بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ خلیفہ ہے مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ تو اس طریقے سے سرکار سرکاہی علیہ رحمۃ الرضوان کا سلسلہ نقش بندیہ، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت سرکار سرکاہی علیہ رحمۃ الرضوان کو خلافت فلواری شریف سے بھی تھی۔ وہ سلسلہ قادریہ کہلاتا ہے، سلسلہ قادریہ مجیبیہ۔ وہ کس طریقے سے اوپر بڑھتا ہے اس پہ ذرا ایک نظر ڈال دیتے ہیں۔ حضرت شاہ محمد تغی علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر خلافت حضرت شاہ محی الدین فلواری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر خلافت حضرت سیدنا شاہ بدر الدین مجیبی فلواروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر خلافت حضرت شاہ محمد علی حبیب فرد فلواروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر خلافت حضرت شاہ ابو الحسن نصر فلواروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر خلافت حضرت شاہ نعمت اللہ مجیبی فلواروی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر خلافت حضرت شاہ مجیب اللہ قادری بانی خانقاہ مجیبیہ فلواری شریف۔ اور پھر اوپر سے یہ سلسلہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر ان سے ہوتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سلاسل سرکار سرکاہی علیہ رحمۃ الرضوان کا ہے۔ تو شروع میں ہم نے ذکر کیا کہ ہندوستان کے سرزمین پہ سلسلہ نقش بندیہ کو دو عظیم بزرگ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت سیدنا مخدومنا شیخ میر سید ابو العلا احراری آگرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فروغ حاصل ہوا۔ مظفر پور کی سرزمین پہ یہ ماضی قریب میں سرکار سرکاہی علیہ رحمۃ الرضوان کا فیض پورے شباب کے ساتھ پورے علاقے پہ برسا۔ اسی زمانے میں مظفر پور کی سرزمین پہ ایک اور بزرگ ہستی ہے جن کا فیض بھی خوب عام ہوا، شیخ المشائخ امام العرفاء حضرت شاہ محمد اسماعیل وارثی منمی ابو العلائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کوٹھیاں شریف، کانٹی، مظفر پور، بہار۔ تو تغی علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ حضرت مجدد الف ثانی تک پہنچتا ہے، اور حضرت شاہ اسماعیل وارثی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ حضرت میر سید ابو العلا احراری تک پہنچتا ہے۔ وہ کس طریقے سے، ذرا اس پہ بھی ایک نظر ڈال لیں۔ شیخ المشائخ امام العرفاء حضرت شاہ اسماعیل وارثی منمی ابو العلائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خلافت حاصل ہے حضرت شاہ ولایت علی منمی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہیں خلافت حاصل ہے حضرت شاہ یحییٰ علی منمی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہیں خلافت حاصل ہے حضرت شاہ حسن علی منمی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ خلیفہ ہے مخدومنا و مرشدنا حضرت شاہ منیم پاک باز میتن گھاٹ پٹنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اور حضرت سیدنا مخدوم منیم پاک باز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ چاروں سلاسل قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ، نقش بندیہ کے جامع بزرگ ہیں۔ حضرت شاہ منیم پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اوپر حضرت میر سید ابو العلا احراری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن سے یہ ابو العلائی کہلاتے ہیں، وہ کس طریقے سے ہے، ذرا اس پہ ایک نظر ڈالے۔ مخدوم شاہ منیم پاک باز رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت حاصل ہے میر سید اسد اللہ قدس سرہ سے، انہیں خلافت حاصل ہے مخدوم شاہ محمد فرہاد قدس سرہ سے، انہیں خلافت حاصل ہے شاہ میر سید دوست محمد قدس سرہ سے، اور انہیں خلافت حاصل ہے مخدوم میر سید ابو العلا احراری
آگرہ سے، جن سے یہ سلسلہ ابوالعلیہ کہلاتا ہے۔ یہ سرکار سرکاری علیہ رحمۃ الرضوان کو جو ملی سلاسل ہیں، اس سلاسل پہ جو سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، مجیبیہ ہے، اس پہ گفتگو ہوئی۔ اور اسی زمانے میں مظفر پور کے ایک اور بزرگ ہستی حضرت شاہ اسماعیل وارثی منیمی ابوالعلیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ منیمیہ ابوالعلیہ حضرت میر سید ابوالعلا احراری تک پہنچا، اور ان سے اوپر جا کر کے شہنشاہ نقشبند خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں مشائخ یعنی سرکار سرکاری علیہ رحمۃ الرضوان اور حضرت شاہ اسماعیل وارثی منیمی ابوالعلیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں مشائخ میں بڑا گہرا ربط تھا، بڑی گہری محبت تھی، تعلقات تھے۔ یہ دونوں آپس میں برابر ملتے جلتے بھی رہتے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مظفر پور میں رہے، اور حضرت شاہ اسماعیل وارثی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریباً پوری زندگی کولکاتہ میں، ٹیٹاگڑھ میں اپنے پیر حضرت وارث علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گزری۔ حضرت شاہ اسماعیل وارثی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت تھی ان کے پیر مخدوم شاہ وارث علی، اور ان کو خلافت تھی مخدوم شاہ ولایت علی منیمی سے، ان کو خلافت تھی حضرت شاہ یحییٰ علی منیمی سے، ان کو خلافت تھی حضرت شاہ حسن علی منیمی سے، ان کو خلافت تھی مخدوم شاہ منیم پاکباز رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو اپنے پیر حضرت وارث علی منیمی ٹیٹاگڑھ کولکاتہ، انہوں نے اپنی زندگی تقریباً وہاں گزاری، آخر عمر میں وہ مظفر پور میں آئے۔ لیکن جب بھی آتے اور سرکار سرکاری علیہ رحمۃ الرضوان سے ملاقات ہوتی تو بڑے تپاک کے ساتھ دونوں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے، ایک دوسرے کا بڑھ کر استقبال کرتے، دونوں میں محبت تھی۔ اسی لیے سرکار سرکاری کے بھانجے حضرت شاہ نور محمد وارثی منیمی کوٹھیاں شریف میں حضرت شاہ اسماعیل وارثی کے خلیفہ ہوئے اور ان کے سجادہ نشین ہوئے۔ 1997 میں ان کا وصال ہوا، کوٹھیاں شریف میں ان کا مزار ہے کہ سرکار سرکاری حضرت شاہ تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 1958 میں ہوا، یعنی تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 1958 میں ہوا۔ اس کے 10 سال بعد میں حضرت شاہ مخدوم محمد اسماعیل وارثی منیمی ابوالعلیہ کا وصال ہوا۔ تو یہ مختصر سی گفتگو تھی سرکار سرکاری علیہ رحمۃ الرضوان کے سلسلہ طریقت کے تعلق سے۔ تو تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ طریقت ہے وہ سلسلہ نقشبندیہ، فریدیہ، آبادانیہ ہے، اور سرکار سرکار کو جو دوسری خلافت تھی دوسرے طریق سے وہ سلسلہ مجیبیہ، قادریہ پھلواری شریف سے۔ اسی لیے سرکار سرکاری علیہ السلام جب بھی پھلواری شریف سے خلافت ملنے کے بعد اپنا نام لکھتے تھے تو بالالتزام اپنے نام کے ساتھ محمد تیغ علی قادری مجیبی لکھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار سرکاری کے فیضان سے ہم تمام لوگوں کو مستفیض فرمائے، اور ان کے مشائخ کا جو طریق تھا اس طریق پہ ہم سب کو گامزن رکھے۔ آج کی یہ گفتگو یہیں ختم ہوتی ہے، پھر انشاءاللہ الرحمن اگلے بزم میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔